بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں لیکن بڑے جانور اس کو پھاڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ افلاطون اور پلوٹو نے کہا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یا بھی 2-4 دن پہلے ملک میں ایک نئی جونسیہ بحث چھڑی ہوئی تھی۔ 27ویں ترمیم پاس ہوگی یا نہیں ہوگی، بل لایا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ آخر کار وہ ہو کر رہ گیا۔ 27ویں ترمیم باقاعدہ پاس کر دی گئی۔ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کے حوالے سے ہے، ویدک اسٹرالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا سن 1947 کی۔ 14 اگست رات 12 بجے باقاعدہ ایک اعلان ہوا جس میں پاکستان وجود میں آیا۔ اب 14 اگست 1947 رات 12 بجے باقاعدہ انگریزی حساب کے مطابق جو سی تاریخ وہ بدل جاتی ہے۔ جیسے چاند کی تاریخ چاند طلوع ہو تو بدلتی ہے، قمری جسے تاریخ کہتے ہیں، مہینہ کہتے ہیں۔ اسی طرح جو وکرمی کیلنڈر ہے وہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تاریخ بدلتی ہے، لیکن ہم 14 ہی لیتے ہیں۔ چلو بہرحال اب رات 12 بجے ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے باقاعدہ جو اسٹینڈرڈ چل رہا تھا، جو لگن چل رہا تھا، لگن تالیہ لگن جسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑنا، کسی جڑنا، وہ تلا لگن چل رہا تھا برج میزان لبرا جو 20 ڈگری پہ چل رہا تھا۔ اور گھر میں باقاعدہ جوپیٹر، مون باقاعدہ جیمنائی میں، چندرما جیمنائی میں برج جوزا میں، اور وہ باقاعدہ پنروسو نچھتر میں، مشتری کے نچھتر میں تھا۔ ایک تو لگن کا مالک وینس یعنی زہرا، وہ پیدا اشلیکا نچھتر میں جو بدھ کے نچھتر میں تھی۔ مشتری کی مہادشا چل رہی تھی۔ یہی وجہ کہ پاکستان میں زیادہ تر رائٹسٹ جماعتیں جو سی ہیں، انہوں نے اپنا باقاعدہ جو کام کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ نیگیٹو کیا، پازیٹو کیا، یہ بات کی بات ہے۔ اس سے آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا انہوں نے جو کچھ کیا ہے۔ پاکستان میں جتنی بھی رائٹسٹ جماعتیں تھیں، مذہب کو زیادہ استعمال کیا۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، 1956 23 مارچ کو 1956 کو باقاعدہ ایک آئین جو ہے وہ نافذ ہوا، اور ٹھیک 2 سال بعد وہ جا کے مارشل لا کی نظر ہو گیا، مارشل لا کی نظر ہو گیا۔ اسی طرح 14 اگست 1973 کو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین جون سا وہ مرتب کیا اور اس کو نافذ کروایا۔ اس وقت جوپیٹر جون سا تھا وہ نیچ راشی کا تھا، جوپیٹر نیچ راشی کا تھا۔ بہرحال بھٹو نے جب یہ آئین، ذوالفقار علی بھٹو نے جب یہ آئین جون سا مرتب کیا، سب سے پہلی جو آئین سے روگرانی کی وہ ذوالفقار علی بھٹو نے خود کی۔ کیوں؟ وہ کپڑا روٹی مکان کا نعرہ لگا کر آیا تھا۔
وہ باقاعدہ مولویوں کے ہاتھوں جرگمال ہو گیا. جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے اس نے سب کو جو سا باہر پھینک دیا. آخر جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ماشاء اللہ ضیاء الحق صاحب نے جب ماشاء اللہ لگایا تو وائن اس کو بھی جو انسان کی دھجیاں اڑا دی. اور آج تک اس آئین کی جو دھجیاں اڑتی نظر آ رہی ہیں. ترمیم در ترمیم، ترمیم در ترمیم. لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے جو کچھ کیا ان کا جو حال ہوا ہے، اور تاریخ نے ان لوگوں کو باقاعدہ نشان عبرت بنایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ویدک اسٹرالوجی کی بات کروں تو پاکستان پر اس وقت جون سا ہے مہادشا جون سی ہے وہ مون یعنی چندرما کی چل رہی ہے. مون کی مہادشا چل رہی ہے. یہاں پر ایک بات میں واضح کر دوں کہ پاکستان کے جو جنم زائشہ ہے جب وہ وجود میں آیا اس وقت جو منگل وہ باقاعدہ جیمنائی میں تھا، مون کے ساتھ کنجکشن کیے ہوئے. منگل حالانکہ جو ان سے برج جوزا میں کوئی اتنا عطارد کا گھر ہے، وہ عطارد اور منگل کی بالکل آپس میں دوستی نہیں ہے، لیکن منگل وہاں پہ جا کے پارا شری میں یہ کہا جاتا ہے کہ منگل باقاعدہ جیمنائی میں شیو ہوتا ہے، یعنی بہت طاقتور ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر جو ہے طاقتور سپہ سالار ہی رہے ہیں اور آگے بھی چل کے یہی رہیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ میں آپ کو بات کہہ دوں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، جو بھی جماعتیں ہیں یہ سب ان کے اندر رہیں گی. اب یہ جو پچھلے دنوں گزشتہ 2-3 دن میں جو کام ہوا ہے اس کے نتائج تو نکلیں گے، اس میں کوئی باقاعدہ یہ بڑے بھیانک اس کے نتائج نکلیں گے. ایک تو 3 پلانٹ جون سے ہیں وہ ریٹروگریڈ، مرکری وہ بھی ریٹروگریڈ، جوپیٹر وہ بھی ریٹروگریڈ، اور اس کے بعد سیٹرن اور جوپیٹر وہ بھی ریٹروگریڈ. سوری یہ باقاعدہ واٹر سائن میں. اب جس نے جس عمل میں جو حصہ لیا ہوا ہے، جس نے اس کو ترمیم کو پاس کروانے میں جو بھی کردار ادا کیا ہوا ہے، اس کی چیخیں آپ سنیں گے. اور وہ کب سنیں گے؟ 5 دسمبر کے بعد جا کے آپ کو پتہ چلے گا. یہ ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تنقید تو ایک چھوٹا لفظ ہے نا، ایک دوسرے کے دستے گرے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا، وہ کہے گا اس نے وہ کیا، میں تو پہلے کہتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں نہیں ہونا چاہیے. ابھی نہیں، یہ 5 دسمبر کے بعد آپ کو یہ دیکھنے کو عمل ملے گا. میں آپ کو بتا دوں جیسے جو بھی ٹرانزٹ ریٹروگریڈ ٹرانزٹ حالت میں جیمنائی میں آئے گا، لیکن منگل پوری طاقت میں ہے اس وقت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ادھر کچھ نہیں ہونے والا، وہ پوری طاقت میں ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کر کے اپنی جڑیں لا دی ہیں. بے-چینی زیادہ بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی پاکستان میں بے-چینی. میں آپ کو بتا دوں اضطراب تو پہلے بھی لوگوں میں بہت زیادہ ہے، اور اب ان کا کوئی بیانیہ جو ان سے ہے، کوئی چورن بھی جو ان سے ہے وہ آگے بکتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بالکل نہیں بکتا ہوا نظر آ رہا. لہذا 2025 جو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ 2026 جیسے طلوع ہوگا، 5 دسمبر کی تو میں نے آپ سے جو بات کیا، لیکن جو 26 جو سال طلوع ہوگا اس میں آپ دیکھیے گا کیا کیا چینجنگ آتی ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. نیچے والی چیزیں اوپر کو اٹھیں گی، اوپر والی چیزیں نیچے کو آئیں گی. لیکن اس طبقے کو میں اس کی بات کروں گا منگل کی، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوگا.
جب پاکستان آزاد ہوا تھا، جب اعلان ہوا تھا، منگل پوری طاقت میں تھا، اس پر جوپیٹر کی 9ویں نظر تھی. ہر مذہبی جماعت نے جو ان کا شیلٹر لیا، اور ان کو باقاعدہ، جس میں جماعت اسلامی کا بڑا اہم کردار رہا ہے. ماضی میں آپ دیکھتے تھے زیادہ دور میں یہ باقاعدہ اس کی کیا اہمیت تھی جماعت اسلامی کی، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو جو بھی ہو. تو لہٰذا یہ میں آپ کو بات بتا دوں، جو بھی اس نے اس ترمیم میں جس نے جو بھی حصہ جو کردار ادا کیا ہے، میں نے کہا نا کہ بھٹو نے اپنے بنائے ہوئے آئین میں پاکستان کا جو آئین 73 کو جو نافذ العمل ہوا تھا، اس میں اس نے باقاعدہ اس کی روح گرانی اس نے کی تھی. اب یہ سارے کا سارا ملبہ پیپل پارٹی بلاول بھٹو پر پڑے گا. صرف ایک اپنے باپ کو جو ہے اس کو اتنا آس دلوانے کے لیے سارا انہوں نے کھیل کھیلا. بہرحال یہ جو ہے یہ عمل زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، بالکل زیادہ دیر نہیں یہ کھیل کھیلا جا سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے، جب تاریخ اپنا مزاج بدلتی ہے تو خطہ بھی اپنا مزاج بدلتا ہے. ہر صاحب اقتدار اپنے آنے والا، جس سے اس کو کوئی طوفان نظر آتا ہو یا وہ چیزیں اس کو پتا ہو کہ میرے اقتدار کو اس سے خطرہ، وہ تمام دروازے بند کر کے آتا ہے. لیکن ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ قدرت کا دروازہ ہوتا ہے جو اس کو بالکل نظر نہیں آتا. منگل اس وقت بھی طاقت میں ہے، باقاعدہ 8ویں گھر میں ہے، اسکارپیو میں، آگے دوست کے گھر میں آئے گا، پھر ایگزالٹڈ کا آئے گا. ابھی وہ بہت طاقتور اور رہیں گے. وہ بڑا خوبصورت ہے وہ کالیا فلم کا ڈائل، تیرا کیا بنے گا کالیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا بننا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے. منگل کا مزاج بڑا اگریسو ہے. جب وہ اپنی بدیدیت پہ اترتا ہے نا منگل مریخ، جب وہ اپنی آنکھ سرخ کر کے اپنا تیور بدلتا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا محسن کون ہے. تو لہذا آپ دیکھیے گے، ان کی چیخیں سنتے ہوئے دیکھیے گا، پھر تمام چیزیں ایکسپوز ہوں گی، کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا. یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ آپ کو 1.5-2 مہینے میں پتہ چل جائے گا. بہرحال دعا کیجیے کہ اللہ پاک پاکستان کو سلامت رکھے، لیکن گزارش ہے کہ امن کا جو ان سے دامن وہ آپ سے بھی چھوڑنا، اپنے صفوں میں اتحاد لازمی رکھیے گا. یہ اب حکومتیں آنی جانی چیز ہے، کوئی نہیں رہتا یہاں پہ، سدا کوئی بھی نہیں رہتا. انسان کو یہی برآمدی ہوتی ہے، وہ اس لیے طاقت کے نشے میں ہر چیز کو جو ان سے وہ رونتا چلا جاتا ہے کہ میں نے سدا رہنا ہے. سدا یہاں کوئی نہیں رہتا. بہرحال اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی، خدا حافظ.